بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا چھٹا پارہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے پارے کے آغاز میں ایک بڑا اہم اصول بیان فرمایا ہے کہ برائی کی خبر، برائی کی بات کو بیان کرنا، اس کو پھیلانا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن جو شخص مظلوم ہو اور اپنا حق وصول کرنے کے لیے آواز اٹھائے، عدالت میں یا میڈیا پر یا کسی ایسی جگہ کے جہاں اس کی آواز اٹھانے کا فائدہ ہے، تو اس کو اجازت ہے۔ ساتھ ہی ترغیب دی ہے کہ جب بھی اس طرح جھگڑا ہو، فساد ہو، معاملات میں آپس میں اختلاف ہو، تو انتقام اور بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن معاف کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں یہود کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے کہ یہ قوم انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کر کے، قتل کر کے اس پر فخر کرنے والی قوم ہے۔ ایسے ظالم لوگ ہیں۔ اور اس کے ضمن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ یہ خود فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا، سولی پر چڑھایا۔ عیسائی بھی ان کی باتوں میں دھوکہ کھا کر وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا اور شہید کیا گیا۔ اللہ جل شانہ نے یہاں سورہ نساء کی آیت نمبر 157-58 میں اور اس سے پہلے بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو انہوں نے قتل کیا ہے، نہ سولی پر لٹکایا ہے، ولیکن شبہ لہم، ان کو کچھ اشتباہ ہو گیا، غلط فہمی ہو گئی۔ تو اسلامی عقیدہ اور قرآنی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، سولی پر نہیں لٹکایا گیا، بلکہ اللہ جل شانہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اپنے پاس ان کو اٹھا لیا۔ پھر احادیث مبارکہ میں سمجھایا کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر نزول فرمائیں گے، آسمان سے اتریں گے اور پھر اسلامی نظام کو قائم اور نافذ فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے نصارہ کا، عیسائیوں کا ذکر فرمایا کہ یہ غلط فہمی میں اور گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ایک طرف تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا مجبور، بے بس مانتے ہیں کہ وہ یہودیوں نے ان کو قتل کر دیا۔ دوسری طرف ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ کبھی کہتے ہیں 3 خدا ہیں، 3 میں سے ایک وہ ہے، کبھی کہتے ہیں عیسیٰ ہی خدا ہیں۔ تو مختلف ان کے عقیدے ہیں اس بنیادی نظریے اور عقیدے کے بارے میں کہ خدا کون ہے۔ بہرحال اللہ جل شانہ نے یہاں بھی اور پھر آگے چل کر چھٹے پارے کے آخر میں بھی عیسائیوں کو خطاب فرما کر بہت واضح فرمایا کہ یہ تمہاری غلط بیانی، غلط دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یا ان کی والدہ اماں مریم یہ خدا ہیں یا خدائی میں شریک ہیں۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ محبوب اور مقرب بندے ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت اور بندگی کی ہے، دوسروں کو بھی اللہ ہی کی عبادت کی دعوت دی ہے۔ فرمایا کہ عیسیٰ مسیح ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے کلمہ ہیں، اللہ کی روح یعنی اللہ کے حکم سے، کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ سورہ نساء کے اختتام پر پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، وراثت میں ان کو حق دینے اور ان کے دیگر حقوق کی ادائیگی کی ترغیب فرمائی ہے۔ اس کے بعد چھٹے پارے میں سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے۔ مائدہ کا معنی ہے دسترخوان۔ سورت کی آیت نمبر 114 میں اصل میں ایک واقعہ بیان ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان سے درخواست کی تھی کہ آپ آسمان سے ایک دسترخوان منگوائیں جس پر کھانے لگے ہوئے ہوں۔
تو اس کی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا۔ یہ سورت موجودہ ترتیب کے مطابق سورت نمبر 5 ہے، لیکن نازل ہونے کی جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 112 ہے۔ مدنی سورت ہے، بلکہ بالکل آخری زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے احکام زیادہ بیان فرمائے، چونکہ آخری سورت آخری زمانے کی ہے۔ حلال حرام سے متعلق، جائز ناجائز سے متعلق احکام زیادہ بیان ہوئے۔ پہلا حکم فرمایا اپنے وعدوں کو، معاہدوں کو پورا کیا کرو۔ دوسرا حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جاندار تمہارے لیے حلال کیے ہیں، لیکن چند ایک ایسی چیزیں ہیں جن کا کھانا حرام ہے۔ ان میں سے ایک مردار ہے، بہتا ہوا خون ہے جو ذبح کرتے وقت جانور سے نکلتا ہے۔ اسی طرح وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ خنزیر کا گوشت ہے، وہ جانور جو خود گر کر مر جائے، بغیر ذبح کیے کسی طرح بھی مر جائے تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس آخری امت کے لیے بہت بڑا انعام یہ فرمایا کہ اس دین کی تکمیل کا اعلان فرمایا کہ آج حضرت آدم علیہ السلام سے جو دین، جو تعلیمات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، آج یہاں آ کر اس کو مکمل کر دیا گیا، اور اب قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور دین کے اسلام کو پسند فرما لیا ہے۔ لہذا اب اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، مذہب اللہ کو پسند نہیں ہے، نہ اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے، وہ چاہے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام ہی کا بتایا ہوا دین ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شکار کرنا بھی حلال ہے، اور اس کے لیے سکھائے ہوئے تربیت یافتہ جانور وہ ضروری ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ پاکی ناپاکی کے مسائل میں فرمایا جب نماز کا ارادہ ہو تو وضو کرنا ضروری ہے۔ وضو کے اندر 4 کام ضروری ہیں: پورا چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر کبھی پانی نہ ملے تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس امت کو اجازت دی ہے کہ وہ تیمم کر لیں، یعنی مٹی پر ایک مرتبہ ہاتھ ماریں، پورے چہرے پر پھیر لیں، پھر دوسری مرتبہ پاک مٹی پر ہاتھ مار کے دونوں ہاتھوں بازوؤں پر کوہنی سمیت پھیر لیں۔ بس یہ مکمل مسح ہے، تیمم ہے، چاہے غسل کی ضرورت ہو چاہے وضو کی ضرورت ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب غسل کا فرض ہو جائے تو پھر خوب پاکی حاصل کرو، یعنی پورے جسم کو دھونا پھر ضروری ہو جاتا ہے، اور کلی اور ناک میں پانی ڈالنا بھی احادیث کی روشنی میں فرض ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر یہودیوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن ان کی قوم بنی اسرائیل اسی قدر زیادہ ناشکری ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ جب ان کو آزادی مل گئی اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اب تم جہاد کرو، اور یہ شہر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دیا، تم ہی غالب آؤ گے، لیکن انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور یہاں تک کہہ دیا ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ جائیں، آپ کا رب جائے، جا کر لڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جہاد سے انکار اور اعراض کی سزا کے طور پر 40 سال کے لیے کھلے میدان میں قید کر دیا۔ وہ رب ہے، مالک ہے، بغیر دیواروں کے ایسا قید کیا کہ 40 سال تک میدان تیہ سے، کھلے میدان سے آگے نہ نکل سکے، نہ واپس جا سکے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی یہ انسان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پریشانی کا باعث ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے، حابیل اور قابیل کا۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو حسد کی وجہ سے، یعنی صرف نعمت زیادہ ملنے کے حسد اور پریشانی سے اپنے بھائی کو خود قتل کر دیا۔ یہ زمین پر پہلا قتل تھا،
تو اللہ تعالی نے اس کا واقعہ بیان فرما کر آگے سمجھایا ہے کہ اب قانون یہ بنا دیا کہ جو کسی ایک انسان کو، ایک جان کو قتل کرے گا ناحق، وہ ایسا ہے جرم میں گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو ایک جان کو بچائے گا وہ اتنا بڑا عمل کرنے والا ہے گویا اس نے سارے انسانوں کی جان بچا لی، یعنی اللہ کے ہاں اس کا درجہ اتنا بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین میں فساد کو روکنے کے لیے ڈاکے کی سزا بیان فرمائی ہے کہ ان کو سولی پر لٹکایا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، اگر انہوں نے قتل کیا ہو تو ان کو بھی قتل کیا جائے۔ اسی طرح آگے چور کی سزا بیان فرمائی ہے کہ جب اس کی چوری ثابت ہو جائے تو پھر اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے، دایاں ہاتھ۔ تو یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو اللہ جل شانہ جو کہ انسان کے خالق ہیں، اللہ نے جو سزائیں مقرر فرمائی ہیں اگر انصاف کے ساتھ یہ معاشرے میں نافذ ہو جائیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارے ہاتھ کٹے نظر آئیں گے، ایسا نہیں۔ ایک دو کے ہاتھ کٹنے کے بعد ہزاروں ہاتھ، ہزاروں جانیں محفوظ ہو جائیں گی، معاشرے کے اندر امن قائم ہو جائے گا۔ آج جو کوئی بھی جان محفوظ نہیں ہے، کسی کی عزت مال محفوظ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رب کے قانون کو چھوڑ دیا، اپنا بنایا ہوا قانون ہے اور اس پر بھی عمل اپنی مرضی سے ہے، انصاف نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہاں اسی بات کو آگے بیان فرمایا، اور تین طرح کی ناراضگی کا اظہار ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ کے نظام کو، اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی مرضی کا کوئی نظام اور فیصلہ لاتے ہیں، یہ کافر ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا یہ ظالم ہیں۔ تیسری جگہ فرمایا یہ فاسق اور نافرمان لوگ ہیں۔ تو اس لیے اسلامی نظام کو نافذ کرنے کی کوشش، دل میں چاہت رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم فرمایا ہے یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنائیں، عیسائیوں کو اور یہودیوں کو اپنا دوست نہ بنائیں، ہرگز ہرگز۔ وہ رب جو دلوں کے راز جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، آپس میں ایک دوسرے کے دوست بن سکتے ہیں۔ اور آج کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی تنبیہ فرمائی اگر کوئی مسلمان اسلام کو چھوڑ کر نعوذ باللہ کسی کفر کو اختیار کرے گا تو اس سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیں گے اور قوم ایسی پیدا فرما دیں گے جن سے اللہ محبت فرمائیں گے، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، ایمان والوں کے لیے نرم دل ہوں گے، کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، لوگوں کی باتوں اور طعنوں سے نہیں گھبرائیں گے۔ اور فرمایا کہ ان کا ولی سرپرست اللہ ہے، رسول ہے، اور ایمان والے وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی صفات ہیں جو دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالی جن کو قبول فرماتے ہیں، منتخب فرماتے ہیں۔ فرمایا جس کو یہ سعادت مل جائے وہ شکر کرے کہ اللہ نے اس پر بڑا فضل فرمایا ہے۔ پھر یہاں اللہ تعالی نے تنبیہ فرمائی ہے کہ جو لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ اور پھر آخر میں دوبارہ سے عیسائیوں کا وہ غلط عقیدہ، اس کی تردید فرمائی کہ خدا تین ہے یا تین میں سے ایک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اور دلیل کے طور پر فرمایا کہ وہ کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو کھانا کھاتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے بہت سی چیزوں کا۔ اللہ وہ ہے، خدا وہ ہے جو کھانے پینے سے بے نیاز ہے، لہذا اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔